پاکستان میں جو ہے فوجداری عدالتیں ہیں وہ کتنی قسم کی ہیں اور ان کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ فوجداری عدالتیں بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو ہے نا 3 قسم کی ہیں، جو آرڈنری کورٹس کہتے ہیں جس میں سب سے جو چھوٹی عدالت کہا جاتا ہے اس میں میجسٹریٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد سیشن جج، ایڈیشنل سیشن ججز، اور اس کے بعد ہائی کورٹ۔ تو یہ تینوں اسٹیپ بائی اسٹیپ عدالتیں ہیں۔ ایسے کیسز جن میں سزا کم ہوتی ہے، ایسے جرائم جن میں کم سزا ہوتی ہے، وہ مجسٹریٹ ٹرائی کرتے ہیں۔ جو عمر قید سے کم ہے، جو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ 3 سال کی سزا دے سکتا ہے۔ اسی طرح مجسٹریٹ جو سیکشن 30 ہے، سیکشن 30 CRPC کی دفعہ ہے، اس کے تحت اس کو عمر قید تک کا کیس سننے کا اختیار ہے، لیکن اس کو سزا دینے کا اختیار 7 سال تک ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس جرم میں سزا بڑی بنے گی تو وہ ریفرنس بنا کے سیشن جج صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ سیشن جج صاحب اس کو جو ہے نا وہ اس کی سزا اس کے مطابق دیتے ہیں۔ اسی طرح جو اس سے بڑے کیسز ہیں، جیسے قتل ہے یا نارکوٹکس کے کیسز ہیں جن میں سزائیں بڑی بھی ہیں، اس میں وہ سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب سنتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ٹرائل کورٹس یہ دونوں ہیں، مجسٹریٹ کی عدالت اور سیشن جج صاحب کی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں زیادہ جو ہے نا، ہائی کورٹ نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی ایک فوجداری عدالت بھی ہے، لیکن وہ بنیادی طور پہ ایک ایپلیٹ ورک ہے، اس کا اپیلوں کا کام کرتے ہیں۔ مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف ہم سیشن جج کے پاس اپیل فائل کرتے ہیں، اور اسی طرح سیشن جج صاحب کے فیصلے یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے ایسے فیصلے کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں اپیل فائل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک نظام ہے فوجداری عدالتوں کا۔ تو اس طرح یہ کیسز آگے چلتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح جب ہائی کورٹ سے فیصلہ کسی بھی جو بھی ہوتا ہے تو اگریو پارٹی جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ جاتی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ایک فوجداری عدالتوں کا نظام ہے۔ تو بنیادی تصور وہ یہ ہے۔ ابھی اگلی بات تھوڑی سی میں عرض کر دوں، ایک ہمارے ہاں قانون میں ایک ضرب المثل ہے، دیٹ یوزڈ از دی فیوریٹ چائلڈ آف لا۔ یہ وکلا کے درمیان، عدالتوں میں، ججز کے، یہ ایک فقرہ عام کامن بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب جرم ہوتا ہے، ملک کا قانون توڑا جاتا ہے، تو اس سے جو ملزم ہے وہ بنتا ہے، ملزم پیدا ہوتا ہے، تو فیوریٹ چائلڈ ہے۔ اور فیوریٹ چائلڈ اس لیے کہا گیا کہ اس پر ایلیگیشن ہے۔ اب تمام کا تمام ہمارا قانون یہ ہے کہ ایلیگیشن کو پروو جو کرنا ہے وہ کمپلیننٹ نے کرنا ہے، مستغیث نے کرنا ہے، اور فریق استغاثہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف ایویڈنس پیش کرے۔ تو جہاں کریڈیبل ایویڈنس آ جاتی ہے وہاں ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، اور جہاں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے وہاں پھر وہ بری ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل چونکہ ہمارے ہاں ایک اور سسٹم یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں سرکمسٹانشل ایویڈنس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہا ہے، جس وجہ سے ملزمان بری ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ ایویڈنس، جس کو ہم اکولر اکاؤنٹ کہتے ہیں، چشمدید شہادت، اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ فطری امر ہے کہ چشمدید شہادت جس معیار کی عدالتیں یا قانون مانگتا ہے وہ وقوع کے وقت نہیں ہوتی۔ قانونی شہادت کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ہے نا، جو پریکٹس ہے، تو یہاں تو لوگ اپنے پورے گاؤں کو ایک چھوٹے سے واقعے کے اندر ملوث کر دیتے ہیں۔ ایک بندے کو اگر ایک گولی لگی ہو تو اس میں بھی 10 بندے اس میں ڈال دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے میرا خیال کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کیس میں، اور عدالت پر دباؤ پڑ جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو گواہ بناتے ہیں جو موقع پہ نہیں ہوتے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، ہم فوجداری عدالتوں کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، جو کیسز کا دباؤ ہے اتنا زیادہ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل مزید عدالتیں بننی چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے شہروں تک بھی یہ عدالتیں جانی چاہیے؟ نہیں، چھوٹے شہروں تک تو عدالتیں آلریڈی موجود ہیں، تحصیل لیول پہ تو عدالتیں موجود ہیں۔ بڑے لیول کی جو عدالتیں ہیں، جو عدالتی نظام ہے، وہاں لیول پہ اس وقت تقریباً ایڈیشنل سیشن ججز بھی بیٹھتے ہیں۔ مطلب ٹرائل کا کام سیشن جج تک ختم ہو جاتا ہے،
اور جو بڑے کیسز ہیں وہ ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج وہ ایکول پاورس ہوتی ہے. صرف سیشن جج صاحب کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ہوتی ہے, جوڈیشل ورک. لیکن دباؤ تو ہے نا, آپ ایک ضلع کی سطح پر بھی جتنے سیشن کورٹس ہیں ان پر بھی تو دباؤ موجود ہے نا. اگر آج ہم دیکھیں تو لاہور کے علاوہ پنجاب میں جو چھوٹے ضلع ہیں وہاں فوجداری عدالتوں نے اپنا کام تقریباً ختم کر دیتے ہیں. وہ ایک سال میں تقریباً کیسز میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک سال سے زیادہ نہیں, چند کیس ہیں جو اس سے زیادہ چلتے ہیں. ورنہ لاہور میں اصل یہ ہے کہ یہاں ملٹیپل کورٹس ہیں, ہائی کورٹس بھی ہیں, سپریم کورٹس بھی ہیں. اسی طرح وکلا جو ہے نا وہ ایک وکیل, مثلا میں ہوں تو میں اگر سپریم کورٹ میں بزی ہوں, ہائی کورٹ میں بزی ہوں, سیشن کورٹ میں بزی ہوں, تو ایویڈنس کرانے کا جو موقع ہوگا, ڈیٹ ہوگی, اگر میرا کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ جی میرے وکیل صاحب سپریم کورٹ میں ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ویٹ کرے گی. تو اس طریقے سے اور اس طرح دیگر ٹیکٹ بھی تو استعمال ہوتا ہے. ہاں, اس طرح لنگران ہوتے ہیں میٹر, کئی سال چلتے ہیں. لیکن اگر عدالتیں فیصلہ کرنے پہ آ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کیس لیٹ ہوتا ہے. یہ ملا جلا سا تاثر ہوتا ہے, دو سب کو ساتھ لے کے چلنے کا جو رواج ہے نا, اس وجہ سے ایکچولی ہمارے ہاں کیسز لیٹ ہوتے ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ جناب, بڑی زبردست آپ نے انفارمیشن دی پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے. تھینک یو.